کیونکہ تقریباً 12 بج چکے ہیں، صبح ہے بھی جمعۃ المبارک۔ بس جی ذرا خاموشی اختیار فرمائیں گے۔ میں گیٹ سے مسجد کے آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں برائے مہربانی خاموش ہو جائیں۔ بھائی ساؤنڈ والے بھائی آپ نے اس کو سادہ ہی رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس 2-3 باتیں آپ کے گوش وغیر کرنی ہیں، آپ بھی نیت فرمائیں، میں بھی کرتا ہوں کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کسی کو سنانے کا چسکا ہے، کسی کو سننے کا چسکا ہے، چسکے ہی خدا کا واسطہ اس چسکے سے تھوڑا سا آگے ہیں اور عمل کی طرف، کیونکہ شاید ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جو یہاں ہے شاید وہاں بھی یہی ہوگا۔ جی میں بٹ صاحب ہاں، میں جٹ صاحب ہاں، میں گجر ہاں، میں برک ہاں، میں بٹو ہاں، میں فلانا ہوں، ادھر ایک ہی سکہ چلنا ہے، وہ حضور کی غلامی کا۔ اور میں کہتا ہوں اس فکرے کو اس سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا۔ کمال لکھ دیا لکھنے والے نے کہ اتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھی۔ تیری کوٹھی کیڑی سی، وہ دے حساب دینا پڑنا، تیرے کا گڈی کیڑی سی، وہ بھی حساب دینا پڑنا، تیرے کا پیسے کنے سن، وہ بھی حساب دینا پڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل نہیں ہے، ادھر ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا سکہ، باقی کچھ بھی نہیں۔ یہ پوچھا جائے گا بتا نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنے بھی آپ بیٹھے ہو باتیں کرنے کو، کیونکہ یہ تو نہیں بتانا کہ جی مجھے بھی بڑا بولنا آتا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ چلو کوئی اصلاح کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ چسکا نہیں ہے جی، عمل۔ اور اب تو بس ہم کیا بولیں کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کو بندہ آیا، آگے کہتا ہے حضرت من کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا گیڑیاں کیتی ہیں نا تو عمل کر لیں کہ تین پھر کرا۔ تماشا لگ گیا، تماشا لگ گیا۔ اس لیے عمل کشف المعجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناؤں گا، سب کو پتہ داڑھی رکھنی چاہیے، سب کو پتہ نماز فرض ہے نہیں پڑھتے، سب کو پتہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے نہیں چھوڑتے، سب کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے نہیں چھوڑتے، سب کو پتہ ہے والدین کی بے ادبی نہیں کرنی نہیں چھوڑتے۔ یہ اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، یہ پھر باز نہیں آتی، نئی بات کون سی کرنی ہے، سارا کچھ تو پتہ ہے۔ اس لیے یہ چسکوں سے باہر آ جاؤ، یہ چسکے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی عمل کی بات کرو، سب کو سب پتہ ہے، بس ہم عمل نہیں کر رہے، عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ اب جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے۔ کیا کرونا ہمارے رب سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بے وفا ہیں، ہم بے وفا ہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ چیلنج ہے نا قرآن میں، اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مفہوم یہ ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا لینی ہے؟ لاک ڈاؤن پھر لگ گئے، میری دکان ہے، دکان میں سامان بھی ہے، کھول نہیں سکتا، دکان ہے سامان بھی ہے کھول نہیں سکتا، فیکٹری ہے آرڈر بھی ہے کام نہیں کر سکتا۔ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو اس سے زیادہ تم؟ اس سے زیادہ کیا دیکھنا تم نے؟ اور اتنی ناراضگی، میں سادی زبان میں کہوں گا اتنی ناراضگی کہ پچھلے رمضان اپنا گھر بھی بند کر دیا، ہم پہ اپنے محبوب کا بھی بند کر دیا۔
پھر اتنا معاملہ اور خراب ہوا، کیونکہ توبہ تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں نہ کی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی، جس کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ وہ یہ میں نہیں، عربی مامے لگتے ہیں بند کرنے والے، ان کا گھر ہے، جس کا گھر ہے کھلواتا بھی ہوا، بند بھی وہی کرواتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ پھر اتنا معاملہ خراب ہوا کہ رمضان المبارک، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے عذاب، یہ بھی بند کر دیے۔ ہم نے تو نہ سنا نہ دیکھا کہیں کہ رمضان کا جمعہ اور سامنے صرف 6 بندے بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کی سحری ہو فجر اور پیچھے صرف 4 بندے کھڑے ہیں، رمضان المبارک ہو تراویح اور پیچھے ایک صاحب بھی کھڑی نہ ہو، اور بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو اس سے؟ یہ نشانی ہے، ابھی اللہ میں سمجھا رہے ہیں بندے آباد آ جا، اور بندے آباد آ جا، اور بندے آباد آ جا، اور بندے آباد آ جا۔ اس لیے پتر باز آئیے، باز آ جائیے، جتنے اباب بیٹھے ہو، کیونکہ میری طبیعت بھی خراب ہے، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا، تیسری رات ہے مسلسل جاگنے کی۔ پتر نماز پڑھو سارے، میری یہ بات یاد رکھنا، میں تو یہی کہوں گا کرونا اللہ کا کتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے گا یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو اللہ کے رسول کا بے وفا ہے اس کا پھر رہنا کچھ نہیں۔ جتنے احباب بیٹھے پتر سارے ارادہ کر کے جاؤ، نماز نہیں چھوڑو انشاءاللہ۔ تو پتر میں یہ آپ سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہے نا یہ سب نفل ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا عشاء کے بعد کے شروع ہوئے ہیں 12 بج گئے، یہ نفل ہے، یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے۔ بزرگ غوث اعظم حضرت سلطان باہو ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کی نماز ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر جیسا کام کیا۔ پھر محبوب فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ پھر محبوب فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تو بعد میں ہے، یہ تو بہت بعد میں ہے، لیکن کیا ہے ہماری ساری توجہ اسی جانب ہے، لیکن ادھر توجہ کوئی نہیں، ادھر توجہ کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھو۔ ابھی تو حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں صاحب، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھل کے ایک ایک گل کر کے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ ہر وہ چیز جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ایک ایک کا نام لے کے پھر اللہ بعد میں کیا کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو، کیا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ فیصلہ ہے، میں اللہ کی قسم صبح نکلا سے مجھے رونا ہے دیکھ دیکھ کے، یار کیا ہے، اللہ معاف کر دے، دکانیں ہیں کھول نہیں سکتے، مال پڑا ہے کھول نہیں سکتے، گاہک باہر کھڑے ہیں کھول نہیں سکتے۔ میں نے دوپہر کو جانا تھا، میں دیکھو خوف آ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا اللہ کے خوف سے، یہ کیا حالات ہے۔ میرے وہ کپڑے پریس کرنے کی نا دھوبی کو دیے، وہ بیچارہ اپنی دکان کے باہر کھڑا ہو رہا تھا، کہتا حضرت سیر دی دکان نہیں کھولن دیں گے، میرے پاس اتنے کپڑے پڑے، دکان ہے کام ہے کر نہیں سکتے، کیا دیکھنا یار تم نے اس کا۔ اللہ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا لوں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ ہم خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ہم خود عذاب دے رہے ہیں، اور میں پتر کسی جنگل سے اٹھ کے نہیں آیا، میں آپ ہی کے معاشرے کا فرد ہوں، اور اس پہ ظلم دیکھو ذرا جی، مری سارے جان لیں، ناران کا گان سارے جان لیں، پیکے سارے جان لیں، سورے سارے جان لیں،
ਭੈਣ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਭਰਾ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, कुड़मा ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, जवाई वाल सारे जान रहे। ओ भाई कौन सी ऐसी जगह नहीं जा रहे? हाँ नहीं जा रहे तो हर एक के मोहल्ले में रब का घर है, वहां हम नहीं जा रहे कोई भी। या तो होता ना कहीं नहीं जा रहे, भाई भैन वाल असी नहीं जाते, भरा वाल असी नहीं जाते, साले वाल असी नहीं जाते, भनूजे वाल असी नहीं जाते, कुड़मा वाल असी नहीं जाते, कितने भी असी नहीं जाते हैं, हर जगह हम जा रहे हैं। बस हर एक के मोहल्ले में रब का घर है, उसमें कोई नहीं। मैं जी देखो हमारी बेवकूफ़ी। मैं पिछली दफ़ा मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, मैंने वो जितने बच्चे थे ना, मैंने सबसे पूछा मेरे पुत्र ऐत की मरी केड़ा केड़ा गया, वो सारी क्लास ने हाथ क्लास चढ़े, मेरा 2 या 3 थे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने उनसे पूछा मैं पुत्र तुसी ऐत की मरी गई हो, को मरी फोन तो नहीं आया था कि भाई तुसी आ ही नहीं रहे? मैं कहा जी नहीं। मैं फिर जी इतों गड्डी ते गए, ਉਹਦਾ किराया भी दिता? हाँ नहीं दिता। मैं फिर जो होटल 'ਚ जाके ठहरे ਉਹਦੇ भी पैसे दिते? हाँ जी दिते। मैं फिर जो उत्थे 2-3 दिन जी रोटी खाधी ਉਹਦੇ भी पैसे लगे? मैं असी किस कड्डे बेशरम, सानू मरी बुलावे भी कोई ना तो मुँह चुक के पैसे खर्च के टुरदे ही, वो 5 बारी सानू अपने घर बुलाइए तो असी आए ही कोई ना। अल्लाह जी यहाँ कि आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है और देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। तुझे क्या पता इस सजदे में ताकत क्या है? इसलिए पुत्र मेरे कल उनका डली और कोई गल नहीं है, सारे आगे हाथ जोड़ के नमाज पढ़ो। नमाज बगैर कोई चारा नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो जिन्ने बच्चे बैठे ने, हाँ जिन्ने बच्चे। और दूसरी गल पुत्र सोनी करके दाढ़ी रखो, सोनी करके चले हो। बुढ़ी को डरते हो, रब ते रब दे रसूल को नहीं डरते कोई? सुभान अल्लाह। की करेगी बुढ़ी? की कर लेगी जे रख लोगे? तो जे दाढ़ी रवा के बुढ़ी रखनी है तो मैंने फिर मैं की बोला, मैं मस्जिद च बैठा था तो सोनी करके रखो। और मैं आपको, मैं यहाँ आपकी खुशामद नहीं करने आया, या आपकी खुशामद करके क्या ले लूँगा मैं? तो आप लोग क्या दे दोगे मुझे? रब तो रब का रसूल नाराज हो गया, तो ही पूरा पिंड भी मेरे नाल लिख दो, मेरे किसी काम नहीं आना। तो रब ते रब का रसूल राजी, तो 10 रुपए के नोट च भी इन्नी बरकत पैनी, मेरी नस्लों को नहीं मुकना है। मैं आपकी खैर खाई कर रहा हूँ पुत्र, सोनी करके दाढ़ी रखो। अहादीस मौजूद हैं, बुजुर्गों के अकवाल मौजूद हैं, लेकिन मेरे बाबे ने कमाल ही कर छड़े, कमाल कर छड़े यार। आप बड़े दर्द ना फरमाते ने, संगिया दाढ़ी रख ले, एक कख रख ले, संगिया कख। किसी ने अर्ज की थी जनाब की होएगा कख रखे? फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। सुभान अल्लाह। ये पुत्र क्या है ये आपको कल पता चलेगा। बल्कि मैं अल्लाह के घर बैठा हूँ, या अल्लाह कल ना अज ही सानू मोक्ष दे दे, सानू अज ही कखा की कदर आ गई। अब सारे नौजवान बच्चे बैठे, मैं बाप से एक सवाल करने लगा, आपने उसका सही सही जवाब देना। एक है पंजाब कॉलेज, एक है एस्पायर कॉलेज। मैं चलो 2 का करके बात मुका देता। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, आपके गले में कार्ड भी लटका हुआ है जैसे इधर इंतजामिया वालों ने लटकाए हुए पंजाब कॉलेज का कार्ड। आप एस्पायर कॉलेज चले जाएं, अंदर जाने देगा चौकीदार? नहीं। उसने कहना जनाब साढ़े वाला उलिया नहीं तेरा यूनिफॉर्म साढ़े वाला नहीं, जड़ा यूनिफॉर्म पाया उत्थे जाओ। इसी तरह होगा ना। अब आपने जनाब यूनिफॉर्म पहना है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर चले जाओ, या एस्पायर का पहना है पंजाब, आपको कोई नहीं जाने देगा। तो पुत्र मैं कह दिया था जी कल कितने साढ़े दिन जी ना हुए, जो सी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह चादर होने लगी तो उसे खलोता फरिश्ता के जनाब जिना वाला हुलिया है उत्थे ही जाओ। कख पल्ले नहीं जी पुत्र रहना उसमें, और इंज होना जी, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमा दिया, आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिनकी मुशाबत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। ऐसे ही पुत्र। और तीसरी गल जी इस टाइम सब तो बड़ी साढ़े मुआशरे में जरूरत है, पुत्र जालिम ना बन, रहम दिल बन, अल्लाह की मखलूक ते रहम करो। अयूब सागर साहब चले गए हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं, वो पढ़ के चले गए हैं।
حافظ صاحب کی عرس پہ نا حافظ صاحب یہ پتر جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہمارے گناہوں، اور میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، بڑی بڑی ہماری کوتاہیاں، آپ کچھ وقت کو مینیج کر